سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسن وسيدنا حسين وعلى آله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबीउल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुहिब्बो हुसैनिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہمارے سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، اور آپ حسنین کی مین کو سونگھتے اور ان کو سینے سے لگا لیتے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو شخص حسین سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ محبت فرمائے گا۔ حسین میری اولاد میں سے میرے ایک بیٹے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ سے آپ فرمایا کرتے، اسی طرح سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بھی آپ فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ ناظرین کرام، آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے 92 نیوز کی، اور اس میں میرے ساتھ میں آج شروع میں ہی اپنے انٹرو سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے دائیں طرف، اور میرا آج ہیوی پینل ہے الحمدللہ، بہت صاحب علم شخصیات جو میرے ساتھ ہیں۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ ہمارے اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر امید تنولی، اور میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، اور ان کے پہلو میں بیٹھے ہیں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صغیر احمد نقشبندی جو آخر میں نوجوان نعت خان ہمارے ملک کے وہ منقبت بارگاہ امام پاک اور شہداء کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کا دن جو ہے یہ بڑا مقدس دن ہے، بڑا محترم دن ہے، اس دن کی بڑی برکات ہیں، اور یہی دن تھا جس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، یہی دن تھا جس دن جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے اتری تھی، یہی دن تھا جس دن ابراہیم خلیل اللہ پر جو تھی آتش نمرود وہ گلزار بن گئی تھی، یہی دن تھا جس دن جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو فرعون کے اس ظلم سے نجات ملی تھی اور کامیابی اللہ نے عطا کی، یہی دن تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، جناب الیاس کو بلندی پہ اٹھایا گیا، تو یہی دن تھا جس دن جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، یہی مقدس دن تھا جس دن یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو تھی وہ لوٹ آئی تھی۔ اور ناظرین کرام، اس دن کی بڑی برکات ہے، اگر میں یہ برکات بتانی شروع کروں تو میرے پروگرام کا بہت زیادہ وقت اسی پہ لگ جائے گا، اس لیے میں براہ راست اس جانب آتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ ناظرین کرام، آج عالم اسلام بھی سوگوار ہوتا ہے آج کے دن، اور اس لیے بھی سوگوار ہے کہ آج کا ہی وہ دن تھا جس دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام سلمہ نے جو تھا اشکبار دیکھا تھا، یہی وہ دن تھا جس دن صحابہ کرام میں سے جناب عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ نے بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکبار دیکھا تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں بھی جب یہ واقعہ بیان کیا تھا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں، جب آپ کو خبر دی گئی تو اس وقت بھی آپ دیدہ ہوئے تھے آج کے دن، اور آج کے دن جو واقعہ ہوا یہ واقعہ کم اور سانحہ جو ہوا کربلا کے میدان میں، ناظرین کرام، جو صبر و وفا کی داستان رقم کربلا میں ہوئی، آسمان کی نہ آنکھوں نے دیکھی نہ تاریخ کے اوراق نے اس سے بڑا کوئی سانحہ دیکھا ہے۔ یہ سانحہ وہ ہے، اس پہ اس امت نے 14 صدیوں میں، تقریباً 14 صدیوں میں اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اگر عشق حسین علیہ السلام میں جو آنسو بہائے گئے ان کو جمع کیا جائے تو شاید ایک دریا سے بھی وہ آنسو بڑھ جائیں، اور پھر وہ آنسو جو ہیں اہل بیت کی محبت میں بہے ہوئے ہیں، تو یہ سارے موتی ہیں، یہ موتیوں کا ایک سمندر ہے جو اگر جمع کیا جائے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آغوش پاک کی وہ جو تربیت تھی، اور وہ جو امام علی مقام کی پیدائش کے وقت سب سے پہلے جا کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان دی تھی وہ اذان ہی تھی، اس کا ہی مطلب تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔
یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اگر راہ حق میں کوئی مشکل آئے، جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ سبق جو تھا یہ امام عالی مقام کے جب مبارک جو تھے گوشت مبارک ان میں گیا، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اپنی زبان پاک سے جو پہلی گھٹی دی گئی تھی، وہ جو گھٹی تھی، وہ جو لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ اطہر میں اتر گیا، ان کے گلے میں مبارک گلے میں اتر گیا تھا امام عالی مقام امام حسین کے، تو میں اس کو لعاب دہن بھی کہتا ہوں، اور میں ساتھ کہتا ہوں اس لعاب دہن کے اندر ایثار کی بھی معراج تھی، وفا کی بھی معراج تھی، صبر کی بھی معراج تھی، شجاعت کی بھی معراج تھی، دلیری کی بھی معراج تھی، دلاوری کی بھی معراج تھی، تقوی کی بھی معراج تھی، زہد کی بھی معراج تھی، اور حیا کی بھی معراج تھی، وفا کی بھی معراج تھی، اور سخاوت کی بھی معراج تھی۔ یہ ساری معراجیں جو تھیں اس لعاب دہن کے اندر سینہ اطہر جناب امام عالی مقام امام حسین کے سینہ اطہر میں اتار دی گئی تھی، اور پھر اس کا مظاہرہ دیکھا۔ ناظرین کرام، میں بہت کچھ اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں، سچی بات یہ ہے واقعہ کربلا بیان کرنے کے لیے میرا تو سارا جسم سچی بات یہ ہے کہ کانپ رہا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے جا کے امام عالی مقام کو شہید کر دیا، اور صرف وہ شہید نہیں کیا، ان ننھے بچوں پہ بھی ترس نہیں آیا۔ علی اصغر کو شہید کر دیا ہے، علی اکبر کو شہید کر دیا ہے، قاسم کو شہید کر دیا ہے، اور جناب عباس کے بازو قلم کر دیے، پھر تسلی نہیں ہوئی، گردنیں جسم سے جدا کر دیے، پھر اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ جو ظلم کا منظر ہے، یہ اسی کی وجہ تھی۔ پھر آسمان سے بھی جو تھی خون کی بارش ہوئی، جب زمین جو تھی وہ بھی رونے لگی، زمین کی آنکھوں سے بھی خون نکلا تھا، درخت بھی روئے تھے، شجر بھی ہوئے تھے، جب ایک مسواک ایک صاحب نے کاٹی اس میں سے بھی خون نکل آیا تھا۔ یہ جو آنکھوں سے ہماری آج اشکبار ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہاں تو خون کی بارش ہو گئی تھی۔ آسمان اتنا رویا تھا، نہ پہلے کبھی رویا، ازل سے ابد تک آسمان اتنا نہیں رویا اس دن رویا تھا جس دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی تھی۔ اور پھر ہم ہی نہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، میں آپ کے سامنے پہلے تو وہ نیلسن منڈیلا کی بات کہنا چاہتا ہوں، اس نے بڑی خوبصورت بات کی اپنی لانگ واک میں۔ وہ کہتا ہے، I have spent more than 20 years in prison. Then on one night I decided to surrender by signing all the terms and conditions of the government. کہ میں 20 سال جیل میں گزارنے کے دوران میں کمزور پڑ گیا تھا، ایک دن میں نے سوچا کہ حکومت وقت کے جبر کے سامنے میں سرنڈر کر جاؤں، ان کی ساری شرائط مان لوں۔ کہتا کیا؟ But suddenly I thought about Imam Hussain and Karbala, and Imam Hussain gave the strength to stand for right of freedom and liberation. کہتا ہے پھر امام عالی مقام کا جب خیال ان کا اسوا سامنے آیا تو پھر میں کھڑا ہو گیا حق کے خاطر، جس کو میں نے حق سمجھا تھا، اور آزادی کی خاطر میں کھڑا ہو گیا۔ آج جو کشمیر میں آزادی کے تحریک ہے، اگر امام عالی مقام کی وہ شہادت نہ ہوتی کیسے کھڑے ہوتے؟ میرے پاس آج بہت میں پڑھتا رہا، میرے سامنے ہیں کارلائل، ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، اس کی میرے سامنے ہے۔ پھر جو اینٹنی بارہ تھا، یہ شام کا جو کرسچن تھا، اس نے بڑی زبردست کتاب لکھی تھی، امام حسین ان کرسچین آئیڈیالوجی۔ کیا اس نے کمال کی باتیں لکھی تھی، وہ بھی میں آپ کو اپنے پروگرام میں آگے چل کے سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ گاندھی نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ اور ایک بات دلچسپ ناظرین کرام آپ کے لیے ہے، اینٹنی نے جب بہت کچھ لکھا امام عالی مقام کے بارے میں، آخر میں جی میں اپنے یہ سارے آج کے مہمان آپ کی نظر کرتا ہوں، کمال کر دیا۔ کہتا ہے آخر میں، کہتا ہے جی لاسٹ پہ اپنی کتاب کے، کہتا ہے امام حسین علیہ السلام will show kindness towards me on the day of judgment. مجھے یقین ہے کہ امام عالی مقام قیامت کے روز میری شفاعت کریں گے، میری طرف کی نگاہ کریں گے۔ ناظرین کرام، آج یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں، آپ میرے ناظرین اور سامعین بیٹھے ہیں، آج اور کوئی مقصد نہیں ہمارا، اب صرف مقصد یہ ہے جب میدان حشر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور سیدہ فاطمہ ہم موجود ہوں، علی المرتضیٰ موجود ہوں، امام علی مقام اپنے سارے شہداء کے ساتھ آئیں اور کہیں کہ یہ سارے میرے غلام تھے، ہمیں ان کے غلاموں کی فہرست میں وہ شامل کر لیں۔ بس ہمارا یہی حاصل ہے زندگیوں کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اہل بیت اطہار کی محبت میں، حضور کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے دنیا سے جاتے وقت بھی ہمارے قلوب میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شروع کرنا چاہ رہا ہوں اپنے جو آج کے مہمان ہیں. میں دائیں جانب سے شروع کرتا ہوں. جی پروفیسر اعظم نوری صاحب، واقعہ کربلا جو ہے یہ اس میں اتنے درس ہیں، اور یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ خدا کی بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس لیے آپ کے سامنے واقعات بیان کرتے ہیں انبیاء کرام کے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو طاقت ہو. اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ جو ساری آیات کربلا لا تقتلوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ ساری آیات جو ہیں یہ سنت الہیہ ہے کہ ان واقعات کو بیان کرنا. پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا ان سارے واقعات کو، تابعین کا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ اس کی تائید کر سکتے ہیں کہ اس 14 صدیوں کے دوران ہر اللہ کے ولی نے، کامل ولی نے ان واقعات کو بیان بھی کیا، اور آج کے دن وہ آزردہ بھی ہوئے ہیں، غمگین بھی ہوئے ہیں. یہ کوئی ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب، آپ نے بلا شک و شبہ درست فرمایا کہ تاریخ کے ان واقعات کو جس میں امت کے لیے بہت زیادہ ایک سبق موجود ہو اور ان کے لیے راہ حق کی طرف بڑھنے کا ایک روشن راستہ موجود ہو، ان کو بیان کرنا یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور یہی انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہے. انسانی فطرت کا یہی تقاضا بھی ہے. آپ نے جس اپنے انٹرو میں جن جذبات کی طرف اشارہ کیا ہے، جب یہ میدان کربلا سے ایوان شام اور پھر ایوان شام سے واپس مدینہ منورہ میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے، تو وہاں پر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اور ان ہواؤں اور فضاؤں میں جو جملے گونج رہے تھے نا، ایک دفعہ تو وہ جملے گونجے تھے نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، لیکن آج جو مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں جملے گونج رہے تھے وہ امت کو قیامت تک یاد رکھنے چاہیے. ہر ایک کی زبان پر تھا، ماذا تقولون ان قال النبی لکم، اے لوگوں قیامت والے دن جب آقا علیہ السلام نے اس واقعے کے بارے میں تم سے پوچھا تو تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ جب آقا کہیں گے ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، یہ تم نے کیا کیا کہ تم تو آخری امت تھے، اور میں تمہیں بار بار یہ کہہ کے آیا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. تو میرے اس سارے سمجھانے اور بتانے کے باوجود تم نے یہ کچھ کیا ہے. مجھے تاریخ ابن عساکر سے وہ جماعت صحابہ یاد آ رہی ہے جو ملک روم میں جنگ کے اوپر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے جب ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کا معبد خانہ ہے، عبادت گاہ ہے، اس کے ساتھ ہی ایک دیوار کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اور وہ تحریر یہ تھی کہ اترجو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت محمد بعد ان قتل الحسین.
حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے بعد بھی کیا امت اس بات کی امید رکھتی ہے کہ اسے حضور علیہ السلام کی شفاعت ملے گی؟ شفاعت ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ یہ تحریر یہاں پر کس نے لکھی ہے؟ تو وہاں کے جو عیسائی علماء تھے انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہ تحریر اس دیوار پر 300 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، 300 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ دیکھیے نا، آپ غم حسین علیہ السلام میں رونے کی بات کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی 4 5 6 سال کے بچے ہیں، تب سے بیان کر کر کے آپ کی آنکھیں اشک بار ہوتی تھی، اور تب سے جو ہیں۔ اور اگر آپ مجھے وقت دیں تو مجھے مسند احمد کی ایک روایت یاد آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن نجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد گرامی حضرت نجی نے بیان کیا، اور یہ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کا اہتمام کرنے والے اور آپ کے پانی کا اہتمام کرنے والے خادم خاص تھے۔ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا تو ہم جب جنگ صفین پہ جا رہے تھے تو نینوا کی بستی کے پاس سے گزرے تو اچانک حضرت مولائے کائنات کی زبان اطہر پہ آیا اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا، یہ کنیت ہے امام علی مقام کی، اور ابھی امام علی مقام کی جوانی ہے، ابھی جو ہے وہ نوجوانی ہے، اور اس واقعے کو بپا ہونے میں ابھی کئی سال پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر کرنا۔ میں نے عرض کی امیر المومنین یہ آپ کس صبر کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں ایک دن رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور آقا مسلسل رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی اغضبک احد، آقا آپ کو کسی نے ناراض کر دیا ہے جو آپ اس طرح آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں علی ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے عرض کی حضور ما شان عینیک تفیضان، پھر یہ آپ کی آنکھوں میں مسلسل آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی ابھی جبرائیل یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے نور نظر لخت جگر حسین کو فرات کے کنارے میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور آخری جملہ اس کا بڑا خاص ہے جس سے مطلب سمجھ آتی ہے۔ آقا نے فرمایا لم املک عینی ان تفیضا، فرمایا یہ آنکھیں میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، ان میں آنسو کیوں نہ آئے، اس خبر کو سننے کے بعد یہ میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، اس لیے بے ساختہ ان میں آنسو آ گئے ہیں۔ تو وہ بندہ بڑا ہی شکی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کے فیض سے محروم ہے، بہت بدبخت اور بد نصیب ہے۔ علامہ برکاتی، جو مصطفیٰ کا نور تھا، زہرا کا چین تھا، اس با خدا کا نام گرامی حسین تھا۔ مجھے بتاؤ کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہوں جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ، ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں جی؟ اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو بھی شخص موجود ہو، صاحب عیال ہو، صاحب اولاد ہو، ہر ایک شخص کو پتہ ہے یہ میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں، پوتے پوتیاں، ہر کوئی جانتا ہے کہ انہوں نے ایک وقت آئے گا جب دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن کوئی بھی شخص ان کی موت کا تصور کر کے روتا نہیں ہے کہ میرے مرنے کے 50 سال بعد میرا یہ بیٹا فوت ہوگا، کوئی بھی نہیں ایسا تصور کر کے روتا۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جانتے تھے کہ امام علی مقام کی عمر کیا ہوگی آپ کی شہادت کے وقت، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبل از وقت رو رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب یہ بیان کیا تھا احد پہاڑ کے اوپر کہ تمہارے اوپر 2 شہید ہیں، ان کی شہادت کا تصور کر کے حضور نہیں روئے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کی شہادتوں کی آپ نے قبل از وقت خبر دی ہے، لیکن آقا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ امام کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں کے آنسو رک نہیں پائے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جانتے تھے کہ ان کی شہادت سب سے عظیم ہوگی اور سب سے زیادہ صدمہ دینے والی ہوگی، اور آنے والی امت کے لیے آپ نے یہ سنت بنا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ خبر بھی دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس پہ آنسو بھی بہاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنی اولاد کا تصور کر کے قبل از وقت آنسو نہیں بہاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو مسلسل بہانا اور بار بار بہانا اس بات کی دلیل ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید
آقا نے اس وقت کے لیے امت کی طرف سے یہ کفارہ بھی ادا کر دیا ہو کہ شاید عین شہادت کے وقت میری اہل بیت کے علاوہ باہر سے ان پہ رونے والا کوئی نہ ہو، تو آج میری آنکھوں کے آنسو جو ہیں وہ پوری امت کی طرف سے یہ کفایا اور کفارہ بھی ادا کر دیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ فکر اقبال کے وارث میں کہوں گا، اقبالیات کے ماہر ہیں۔ ایک فقر ہے شبیری، ایک فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ جی سبحان اللہ گائی صاحب، بالکل جی، سرمایہ شبیری ہی ہماری ایمان کی اور دین کی طاقت ہے اور ہماری میراث ہے۔ امام پاک کا ذکر ہو رہا ہے، چونکہ اس تناظر میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کتنا دلگیر اور کتنا غم انگیز واقعہ تھا۔ گائی صاحب، ایڈورڈ براؤن بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے، اس نے جب لٹریری ہسٹری آف پرشیا لکھی تو اس نے لکھا کہ جب ہم امام پاک کا تصور کرتے ہیں اور کربلا کے منظر کو اپنے چشم تصور میں لے کے آتے ہیں تو امام پاک اور آپ کے ارد گرد آپ کے خاندان کے پڑے ہوئے لاشیں پتھر سے پتھر دل کو بھی موم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ٹھیک، یعنی آپ کے اندر دین کی غیرت پیدا کرنے کے لیے اور دین کے اوپر جو استقامت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اور آپ کے بے سوز دل کو سوز آشنا کرنے کے لیے حسین اور اس کے قافلے میں اتنا سامان ہے۔ میں اس کی لے آیا ہوں ایگزیکٹ کہ جی مجھے معلوم تھا کہ آپ وہ ضرور پڑھیں گے، اس لیے میں اس طرف اشارہ کیا، کیونکہ یہ وہ کوٹیشن ہے جو ڈائریکٹ اس ڈسکشن کے ساتھ لنکڈ ہے۔ تو گائی صاحب، بنیادی طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو واقعہ کربلا جو ہے وہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے دین کی وابستگی کو بحال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ جب کسی کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں یا تو عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا دل اور جذبے کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ غازی صاحب، یہ جو عقل کی بنیاد پہ وابستگی ہوتی ہے وہ بڑی سطحی ہوتی ہے، وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے، لیکن جو جذبوں اور دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی وابستگی ہوتی ہے وہ سود و زیاں سے بالا تر ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا کی طاقت یہ ہے کہ یہ آپ کو یہاں لے کے آتی ہے۔ آپ اس دور کو دیکھیں۔ ایک فکرہ کہوں، اس پہ پھر آپ کی گفتگو آگے چلے گی۔ یزید کا بھی یہ خیال تھا، اور دنیا کے جتنے فرعون ہوتے ہیں، جتنے یزید ایک فکر کا بھی تو نام ہے نا، فرعون ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام، کہ طاقت حق ہے، لیکن کربلا میں ثابت کر دیا کہ نہیں، حق طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب، کربلا کی طاقت ہی یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو، آپ نے کارلائل کا ذکر کیا تھا، کارلائل کہتا ہے کہ نیومیریکل مائنورٹی کے ہوتے ہوئے کس طرح فتح لی جا سکتی ہے، اس کا جواب حسین ہے۔ یعنی وہاں پہ عددیت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، مادی اسباب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ غازی صاحب، آپ نے فرمایا کہ یزیدیت جو ہے، آپ کی گفتگو میں نا بڑا رنگ پیدا ہو جائے گا، یہاں مجھے کارلائل کا پڑھ لینے دیں۔ The best lesson which we get from the tragedy of Karbala is that Hussein رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his companions were rigid believers in God. They illustrated that the numerical superiority doesn't count when it comes to truth. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، ڈسپائٹ نیومیریکل مائنورٹی his victory marvels me، یہاں کہ اس نے ختم کیا ہے کہ حسین نے عددی اقلیت کے باوجود جو فتح حاصل کی، وہ کہتا ہے یہ مجھے ہمیشہ مسحور رکھتی ہے۔ کہ تو قلت و کثرت کے پیمانے بدل جاتے۔ اس دن پروفیسر اعظم نوئی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کم من فیات قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ بالکل۔ اچھا غازی صاحب، آپ دیکھیں کہ یزیدیت کیا ہے۔ فتنوں کا آغاز قومی سطح پہ سیدنا علی مرتضیٰ کے زمانے میں ہوا۔
وہ جو بڑا فتنہ پیدا ہوا خوارج کا فتنہ تھا۔ خوارج کا فتنہ کیا ہے؟ خوارج کا مطلب یعنی وہ واضح طور پہ دین کا انکار تو نہیں کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ غازی صاحب خوارج جو تھے وہ سیدنا علی مرتضیٰ کی تعبیر دین کی نفی کر رہے تھے، اس کے مقابل وہ اپنی تعبیر دین دے رہے تھے۔ اس سے سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا ان کے الفاظ تو سچے ہیں لیکن ان کی تعبیر غلط ہے۔ اب یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت حسین کی تعبیر دین کی نفی کا نام ہے، واہ یہ وہ فتنہ تھا۔ واہ واہ، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی پوری سوسائٹی کو، اسلامی سوسائٹی کو دور جاہلیت کی طرف لے کے چل رہے ہیں، وہ تعصبات ان تعصبات کو زندہ کر رہے ہیں۔ جب میں اب نیکسٹ اس آپ کے کی آگے پاس کس نے آؤں گا، بند باندھا؟ حسین نے بند باندھا۔ آپ نے وہ سارے تعصبات اور کس طرح وہ بت گرے اور گرے بتوں کو پھر زندہ کرنا، تو یہ جو ہے یہ طریقہ یزیدیت ہے، بتوں کو پھر زندہ کرنا، بتوں کو بنانا اور بت خانوں کو بنانا، یہ وہ یزیدیت کی وہ جو فکر ہے۔ بلا شبہ۔ اور حسینیت کی فکر یہ ہے کہ تمام اس کے راستے میں تعصبات اور بتوں کو مٹانا، ٹھیک ہے جی، بت خانوں کو مٹانا، یہ حسین کی سنت ہے۔ جی خان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ بنائے عقل پہ مبنی نہیں کہ فانی ہو، بنائے عشق پہ قائم ہے اقتدار حسین، اور ہر ایک چیز پہ احسان ہے عدم اس کا، تمام عالم ہستی ہے قرض دار حسین۔ ہم پہ امام علی مقام کی محبت فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ جی امام عاشقاں پورے بطول، سبحان اللہ، سرو آزادی ز بستان رسول۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل پہلی خبریں دے دی تھی۔ ٹھیک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختیں، ٹھیک، ز آتش او شعلہ اندوختیں۔ سیدنا امام علی مقام اس راہ پر چل رہے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلے ہیں، طائف میں جوتیاں لہو سے بھری ہیں، ہجرت کی رات قتل کا منصوبہ بن رہا ہے۔ اس کی آگے عملی تعبیر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین کو زندہ کرنے کے لیے وہ کربلا میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، اور یہ واقعہ اتنا اندوہناک ہے، اتنا دردناک ہے کہ اقبال کی زبان میں جب وہ کہتا ہے کہ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں اشک ماں برخا کے پا کے او رساں، در خاک کے پاک کے او رساں، برخا کے پا کے او رساں، ان کی ہمارے آنسو وہاں پہنچا دو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی تفصیل سے، کتنی وضاحت سے امت کو بتا دیا تھا۔ یہ تو عملاً ہے نا کہ کربلا میں جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی بال سفید نہیں تھا، لیکن جس دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاشا اکبر کو لے کر آتے ہیں تو آپ کے وجود پر کوئی بال کالا نہیں تھا۔ آپ نے اس ہمت و استقلال کو جو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر یزید کے برسر اقتدار آنے تک دنیا کے سامنے سے حقانیت کو اوجھل کر دیا تھا، اس کو قائم رکھنے کے لیے آج امام علی مقام اس مرتبے اور شان کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر آ رہے ہیں کہ آپ کا سر مبارک کاٹا جا رہا ہے کربلا کی زمین پر، لیکن شام میں آپ جس پتھر کو اٹھاتے ہیں اس سے خون بہہ رہا ہے، اس سے خون نکل رہا ہے۔ تو سیدنا امام علی مقام نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قائم رکھنے کے لیے کہ جن کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہرنی کا بچہ آتا ہے، حسن لے جاتے ہیں،
حسین کو ضد آتی ہے کہ مجھے بھی دیں، رونے کے قریب ہوتے ہیں کہ ہرنی خود لے کر بچہ حاضر ہو جائے، واہ واہ واہ، اور اس پر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنسو نہ تھمیں واہ کہ یا اللہ آج تجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ حسین ہرنی کی خاطر ان کی آنکھوں سے یہ روئیں، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ کربل کی زمین پر میرے بیٹے اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی اور بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ اس کے روحانی ایسپیکٹ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی خوبصورت آپ نے اینگل اور اشارہ عطا فرمایا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے روحانی پہلو جو ہیں انہیں دیکھنا اور سوچنا اشد ضروری ہے۔ بہت ہی مشہور علامہ علیہ رحمت کا شعر ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کے ساتھ دیکھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہے کہ آج تک تاریخ انسانی میں کسی انسان کی قربانی نہیں دی گئی، کسی باپ نے بیٹے کو قربان نہیں کسی کیا، باپ نے بھی خاص بیٹے طور کو قربان نہیں کیا، اور کسی انسان کی قربانی نہیں دی گئی ہے، جانوروں کی قربانیاں۔ لیکن جب یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے نیند میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب بیٹا کس کا ہے؟ اس نے فوراً عرض کیا یا ابت فعل ما تؤمر، ہم اسے بیان کرتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو، سکھائے کس نے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ فیض نبوت جو اپنی نظر مبارک سے، فیضان نظر سے تربیت کر رہا تھا، اسے اتنا یقین تھا کہ اس کی رگوں میں خون کس کا ہے۔ اب ذرا یہ بات بہت ہی اہم ہے سمجھنے والی کہ اگر مالک اپنی جان کی روحانی پہلو اس کا، اگر حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام ابتدا ہیں کعبہ کی اور انتہا یہ ہے، اس ابتدا کو ان کی ذات مبارک سے حضرت ابو الانبیاء علیہ السلام سے اس لیے کروایا گیا کہ اگر کل کو کوئی وقت شہادت آ جائے تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ جب شہادت نظر آ رہی تھی تو یہ کیوں جا رہے تھے۔ نار نمرود میں چھلانگ لگانا صدق خلیل بھی ہے، عشق صبر حسین بھی ہے، عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یعنی وہ چھلانگ لگانا یہ عظیم باپ کی سنت ہے، اور چھری کے نیچے لیٹ جانا عظیم بیٹے کی سنت ہے۔ اور خطبہ دیتے ہوئے اتر کے جلدی سے جا کے خطبہ چھوڑ کے سنبھالنا کہ آج میں اس کو سنبھالوں گا اور آنے والے وقت میں یہ دین کو نہیں گرنے دے گا، دین کو سنبھالے گا۔ جی میں یہ بہت ہی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالہ سے جسے سمجھنا اشد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت کے ساتھ جو اس بات کا ذکر کیا اور اسے بیان کیا، یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی ابتدا اس لیے کروائی گئی
کہ جب ادھر جائیں تو یہ سنت ابراہیمی ادا ہو رہی ہے کہ خود بھی جا رہے ہیں، بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اور اگر انہیں عالم یہ اس قبیلہ کے فرد عظیم ہیں، عالم خواب میں بھی اگر وہ اپنے بچے ان سے مانگ لے تو یہ بچے لے کے چل پڑتے ہیں۔ یہاں تو دن کے اجالا میں صحابہ کی موجودگی میں یہ کہا گیا تھا کہ میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ تو حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ اقدام عین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صاحب اس طرح کی بھی کوئی بات ہے کہ فرمایا کہ بندر دیکھ رہے ہیں اس پہ ممبر کے اوپر، اور جو شہید کرے گا اس کا نام یزید ہوگا؟ ایک اجازت ہوتی ہے، جی ارشاد۔ ایک سب سے جو روحانی پہلو ہے اور جذمت والا پہلو ہے نا جی، وہ یہ ہے سمجھنے والا کہ حسین ہیں کون؟ ٹھیک ہے، حسین ہیں کون؟ حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مشہور حدیث، حضرت ام الفضل ان کی کنیت ہے، نام ان کا یہ ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ہیں، جو خواب دیکھا کہ جسم مبارک کا حصہ کٹا ہے اور وہ میری جھولی میں آ گرا۔ یعنی جب ہم یہ سمجھیں گے روحانی پہلو، جب یہ سمجھیں گے کہ حسین قطع جسد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذات والا شان کی سیرت کا ایک پہلو ہے، سیرت کا پہلو، اور جو فرماتے تھے شہادت کی موت اللہ سے مانگتے تھے، خود حضور کی دعا تھی نا، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اس کی تکمیل بھی وعدہ الہیہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ شہید ہوتے ہیں تو اس وعدہ الہیہ پہ حرف آتا تھا، اس لیے اس کی تکمیل جو ہے وہ ان دونوں شہزادوں سے شہادت سری کی صورت میں ہوگی۔ شہادت سری حضرت امام حسن مجتبیٰ کی حصہ، شہادت جاری حضرت امام حسین علیہ السلام، یعنی سر انور سے لے کر ناف تک امام حسن ہیں، اور ناف سے لے کر قدم پاک تک امام حسین ہیں، تو گویا مکمل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری شہادت کربلا میں ہوئی ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے منقبت کے لیے جناب صغیر نقشبندی صاحب۔ ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا یہ تھے خدا والے، دوائے درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور تھے دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور تھے دار الشفا والے، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں، حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے
مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم